بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ بالکل گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو جب کہ تم اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اور تو نے بھی، کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جس سے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیری نکاح میں دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لی۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے لیے مقرر کی ہے، ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں۔ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔